جو یورپین کی پارلیمنٹ ہے اس کا ایک تو معاشی اینگل ہوتا ہے، ایک سفارتی اینگل ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ یورپین یونین پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ ساز ادارہ نہیں ہے. جو کچھ وہاں پہ ریزولوشن میں پاس کیا جاتا ہے وہ لازم نہیں ہے کہ اس کے ممبران جو ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، کیونکہ یہ پولیٹیکل ڈیزائر جس کو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی خواہشات کا اظہار ہے. جو ممبر ممالک ہیں یورپین یونین کے وہ اپنی سیاسی خواہش جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. ممالک کے اوپر لیگلی نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ لیگلی نان بائنڈنگ ہے. تو ابھی سے اگر ہم یہ بات شروع کر دیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثر ہوگا، تو ابھی فوراً جو ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں آنے والا، بیکاز یہ نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے اور اس کے اوپر اس کے ممبر ممالک جو ہیں ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں. یورپین یونین کی جو فیصلہ ساز ادارہ ہے وہ یورپین یونین پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ یورپین یونین کی جو کاؤنسل آف منسٹرز کہلاتا ہے وہ فیصلہ ساز ادارہ ہے. یہ فیصلہ ساز ادارہ ابھی نہیں ہے. ہمیں اس کے اوپر فوکس ضرور کرنا چاہیے کیونکہ تقریباً 600 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ ریزولوشن کے اندر اس سیاسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس قسم کے ہم نے قوانین بنا رکھے ہیں وہ 600 کوئی 80 سے زائد جو یورپین یونین کے ممبران ہیں ان کی نظر میں یہ درست نہیں ہے. ممکن میں سے ہے کہ یہ ریزولوشن جو ہے یہ ایک ٹائم پہ کاؤنسل آف منسٹرز کو بھیج دیا جائے اور پھر کاؤنسل آف منسٹرز مستقبل میں فیوچر کی کسی ڈیٹ میں اس کے اوپر بحث کریں اور شاید کوئی معاشی فیصلہ اس کے اوپر کریں. تو اس وقت معاشی اینگل اس کا جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ زیرو ہے. صحیح. اچھا فاروق سلیم صاحب، یہ جو قرارداد ہے اس میں پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق اور کچھ مذہبی قوانین کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اور خاص طور پر مثالیں دے کر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس متعلق جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں پاکستان میں اور اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ کسی دوسرے اسلامی ملک میں موجود نہیں ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اسلام کا یا مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ہے. اسپیسیفکلی یہ اس قرارداد میں جب ڈیبیٹ چل رہی تھی تو یہ اس کا اسپیسیفکلی ذکر بھی آیا، تو اس پوائنٹ کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ جی یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے اور اس میں ہمیں ضرور غور و خوض بھی کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں جو ٹرانس نیشنل جمہوری نظام ہے ان کا جو یہ یورپین اتحاد ہے یہ سب سے بڑا ڈیموکریٹک الیکٹڈ باڈی. ہم تقریباً 35% ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کی وہ یورپین برادری کو جاتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ خطرہ ضرور ہے کہ فیوچر میں اگر یہ جو خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اور بہت ہی متحد طریقے سے کیا گیا ہے، بڑی یونٹی پائی جاتی ہے ان 27 ممالک کے اندر جن کو ہم تقریباً 7 سے 8 ارب ڈالر کی اپنی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، پیغام یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو قائد و قوانین ہم نے بنا رکھے ہیں خاص طور پہ اپنے اقلیتوں کے حوالے سے وہ ان کے مطابق نہیں ہے جو ہمارے 27 ممالک یورپین یونین کے ممبران ہیں ان کو اس کے اوپر خطرات ہیں، خدشات ہیں اور وہ تجویز دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ غور و خوض کریں، اس کو آپ ریویو کریں. تو ہم کیونکہ پوری دنیا کا ایک حصہ ہیں، ہم کوئی جزیرہ بنا کے پوری دنیا کی خواہشات کے مخالف رہ کے نہیں چلنا چاہتے، تو اس کا فیوچر میں ایک معاشی اینگل ضرور سامنے آ سکتا ہے. اور سیاسی اینگل کا ہمیں خیال ضرور کرنا چاہیے کہ اگر دنیا بھر خاص طور پہ اگر دنیا کی سب سے بڑی جو یورپین یونٹی کا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ باڈی ہمیں کچھ کہہ رہی ہے تو شاید ہمارے ہاں ہمارے بہاف کے اوپر ہم کچھ غلط کام کر رہے ہوں جو دنیا سوچ رہی ہے کہ ہم صحیح سمت میں نہیں جا رہے. تو فاروق سلیم صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب کے جو سیاست میں استعمال کی ہماری ایک تاریخ رہی ہے. حالیہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پرتشدد احتجاج، ہنگامے، پھر سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. حالیہ بھی 4-6 واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد جس طرح سے اس مسئلے کو رسپونڈ کیا جاتا ہے،
اس جو یہ کرونک بیماری ہے، یہ دائمی بیماری ہے، اس کو جڑ سے ختم نہیں کیا جاتا بلکہ وقتی طور پہ دبا دیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور پھر یہ کہ عوام کو اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو کب ہم اس سے نجات حاصل کر سکیں گے؟ کب ہم یہ سیکھیں گے کہ مذہب کا جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہے، جو پولیٹیکل فیور اس سے لینا ہے، وہ غلط ہے؟ جی، بڑا زوردار سوال ہے، بڑا بھاری بھرکم سوال ہے. دیکھیے، دو اینگل اس کے بنتے ہیں. ایک تو اینگل بنتا ہے ہمارا اندرونی، اور دوسرا اینگل جو اس ریزولوشن کے بعد بڑی واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے پاکستان کی سفارتی ناکامی. دیکھیے، یہ والا ریزولوشن جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پچھلے کئی ہفتے سے یورپین یونین کے اندر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سفارت خانے جو ہیں، جو کم از کم وہاں پہ 2 درجن یورپین ممالک میں قائم ہیں، ان کو وہ یا تو سوئے رہ گئے، ان کو پتہ نہیں چل سکا، ہم کسی قسم کا سفارتی جواب نہیں دے سکے، ہم کسی قسم کا سفارتی کوئی جسٹیفیکیشن ان ممالک کو ریزولوشن آنے سے پہلے پیش نہیں کر سکے. جب ریزولوشن ہمارے سامنے آ گیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہماری سفارت کاری جو ہے خاص طور پہ یورپ کے حوالے سے وہ کتنی کمزور ہے. تو ایک تو بڑی چیز سامنے رکھنے کی ہے کہ سفارت کاری کی ناکامی پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی ہوئی ہے. جب ریزولوشن سامنے آ گیا، 681 ووٹس اس کے حق میں ڈل گئے، پھر ہمیں پاکستان اور پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں، ہمارے جو سفیر وہاں پہ بیٹھے ہیں، پھر ان کو جاگ آئی کہ بھئی یہ اچانک کیا ہو گیا ہے. تو ایک تو پاکستان کے جو اندرونی حالات جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر نظر ثانی کرنا ضروری ہے، کہ ہم ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں اور اتنی ساری رعایت کنسیشنز جو ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مل جاتی ہیں جو مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. تو ایک تو انٹرنل اینگل ہے جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہوگا، اور ایک اس کا ایکسٹرنل اینگل جیسے میں نے کہا کہ سفارت کاری کی ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ فیوچر میں کوئی اس قسم کی ناکامی اچانک ہمارے سر پہ نہ آ جائے. جب اس قسم کی ریزولوشنز آلریڈی بنائی جا رہی ہوتی ہیں، جب وہ اس وقت فارمولیٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، جب یورپین ممالک کے جو مختلف عہدیداران ہیں وہ آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے سفارتکار جو ان ممالک میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کا کوئی جواب بنا کے سامنے لانا چاہیے. صحیح. فاروق صاحب، ابھی آپ نے انٹرنلی بات کی کہ کچھ انٹرنل سچویشنز ہیں ہماری، اس پر میں بات کروں گی کہ اس کو ہم کس طرح سے ٹریٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے وقت جب پی ٹی آئی نے اس کی حمایت کی تھی، یہاں تک کہ جو عمران خان ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی ورکرز اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور جس طرح سے اس معاملے کو بعد میں ہم نے دیکھا کہ سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، آج وہی معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بھگتنا پڑا ہے. یہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے مفادات کو سامنے رکھتی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں، جو قومی مفادات سامنے آتے ہیں، وہ اپنے پارٹی کے مفادات کے اوپر اس کو قربان کر دیا جاتا ہے. ایک اچھی خبر ہم نے ضرور دیکھی، ایک اچھا بیہیویئر ہم نے دیکھا پی ایم ایل این کی طرف سے اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ اس دفعہ جب وہ معاملہ سامنے آیا تو ان دونوں سیاسی جماعتوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میچورٹی سامنے رکھی، ایک سیاسی میچورٹی کا فیصلہ کیا کہ وہ اس وقت جو ایک سیاسی دھڑا کہہ لیں جو مذہب کو استعمال کر کے ہمارے ملک کی ایک خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک تبدیلی لانا چاہ رہا ہے، ان دو سیاسی جماعتوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. تو امید اس چیز کی رکھنی چاہیے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس قسم کی پریشر ٹیکٹک کو اپنے چھوٹے سیاسی اور اپنی پارٹی کے مفادات کے اوپر، نیشنل امپورٹنس کے جو ایشوز ہیں، جو قومی مفادات ہیں، ان کے اوپر ان کو قربان نہیں کریں. صحیح. فاروق سلیم صاحب، جو پاکستانی معیشت ہے اس کو ہم دیکھیں تو پہلے ہی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، خرابی نظر آ رہی ہے ہمیں. اگر عالمی پابندیاں لگتی ہیں اس طرح کی تو کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ اس قرارداد کو ابھی ایک ٹریلر بھی کہا جا رہا ہے؟ اس سٹیج پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو ٹریلر بھی کہا جا رہا ہے، اور شاید کہا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی معاشی اکنامک پابندی لگنے والی ہے.
ابھی تک دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یورپین یونین جو ہے یورپین یونین کی پارلیمنٹ جس نے یہ ریزولوشن پہ پاس کیا ہے وہ فیصلہ ساز ادارہ نہیں ہے. وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ جس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو انیشیٹ، یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا جس کے اوپر کوئی عملی اقدام کیا جائے یا پاکستان کے اوپر کسی قسم کی ریسٹرکشنز لگا دی جائیں. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف کاؤنسل آف منسٹرز ایک الگ سے ادارہ ہے جو یورپین یونین کا ہے، وہ یہ فیصلہ ضرور کر سکتی ہے کہ بھئی ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے پاکستان کو اپنے جی ایس پی پلس کے حوالے سے، اور کیا وہ واپس لینی ہے یا نہیں لینی. اور اگر کاؤنسل آف منسٹرز یہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر وہ جو 27 ممالک ہیں یورپین یونین کا حصہ، ان کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ وہ یہ کریں.